ہم بہنیں تو ابو کے ساتھ گاؤں میں رہتی تھیں، لیکن بھائی کراچی کے کالج میں زیر تعلیم تھے۔ ابو گاؤں میں اپنی زمینداری سنبھالتے تھے، تبھی زمین چھوڑ کر بڑے شہر میں رہنا پسند نہیں کرتے تھے۔ ایک روز سہیل بھائی کا خط آیا، لکھا تھا، ابا جان یہاں اکیلے اتنے بڑے گھر میں دل نہیں لگتا، مجھے بڑی وحشت ہوتی ہے، آپ خدا کے لیے فائزہ اور آئمہ کو میرے پاس شہر بھیج دیجیے، ورنہ میں اکیلے نہ رہ پاؤں گا اور واپس گاؤں آ جاؤں گا۔ ابو اسے اچھے ادارے سے اعلیٰ تعلیم دلوانا چاہتے تھے، بیٹے کی بات کو ٹال نہ سکے۔ امی نے بھی اصرار کیا کہ بیٹا وہاں پریشان ہے، بوا حلیمہ کے ساتھ ان دونوں کو سہیل کے پاس کراچی بھجوا دو، یہ وہاں اچھے اسکولوں میں پڑھ بھی لیں گی۔ بوا حلیمہ میرے والد کی رشتے میں بہن تھیں، ان کی کوئی اولاد نہ تھی، بیوگی کے بعد والد صاحب ان کو اپنے گھر لے آئے تھے، وہ ہمارا اپنی اولاد کی طرح خیال رکھتی تھیں۔ یوں ہم بہنیں ان کے ساتھ کراچی آ گئے۔ یہاں کے ماحول اور گاؤں کے ماحول میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ گاؤں سے ہم نے صرف 6 جماعتیں پڑھی تھیں اور یہاں تو ساری لڑکیاں ہی اسکول اور کالج جاتی تھیں۔ ہمارے دل میں بھی شوق انگڑائی لیتا کہ ہم بھی پڑھنے جایا کریں۔ جب ہم نے کراچی کے اسکول میں داخلہ لیا تو تایا بہت بگڑے، کہا کہ دیکھ لینا لڑکیاں کسی دن اسکول سے ہی غائب ہو جائیں گی۔ تبھی میرے والد نے ہماری دیکھ بھال کے لیے امی کو کراچی بھیج دیا۔ انہوں نے رشتہ داروں کی باتیں سہ لیں، مگر ہم پر تعلیم کے دروازے کھول دیے۔ ہماری خاطر بابا عابد کو بھی کراچی آنا پڑا، جو ہمارا پرانا ڈرائیور تھا۔ وہ ہمیں اسکول چھوڑنے اور لینے آتا تھا۔ میں پڑھائی میں بہت تیز تھی، جبکہ آئمہ کو گھومنے پھرنے کا شوق تھا۔ میں نے جلد میٹرک پاس کر لیا اور کالج جانے لگی، جبکہ وہ ابھی 8ویں کلاس میں تھی۔ اب ہم دونوں بہنوں کے راستے الگ ہو گئے۔ عابد بابا پہلے آئمہ کو اسکول چھوڑنے جاتا، پھر مجھے۔ اس طرح واپسی میں بھی ہم الگ الگ وقت پر گھر پہنچتی تھیں اور کبھی ساتھ آ جاتی تھیں۔ ایک دن بھائی نے بتایا کہ گاؤں سے کافی مہمان آ رہے ہیں، تم لوگ جلدی گھر آ جانا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، 2 پیریڈ اٹینڈ کرنے کے بعد آئمہ کی اسکول چلی جاؤں گی اور اس کی چھٹی دلوا کر ہم جلدی گھر آ جائیں گے۔ کالج سے چھٹی لے کر میں آئمہ کی اسکول گئی، وہاں اس کی کلاس فیلو سے بات ہوئی۔ اس نے بتایا کہ آئمہ آج اسکول آئے ہی نہیں ہے۔ میں خاموشی سے واپس آ گئی۔ اتنے میں چھٹی کا ٹائم ہو گیا۔ میں دوبارہ آئمہ کے اسکول گئی، دیکھا تو وہ گیٹ کے باہر کھڑی ڈرائیور کا انتظار کر رہی ہے۔ میں نے اسے اس وقت تو کچھ نہ کہا کہ سچ تو بتائے گی نہیں، پھر ایسے پوچھ گچھ کرنے کا کیا فائدہ۔ سوچا کہ اس کا پیچھا کر کے پتہ کروں گی کہ آخر یہ کہاں جاتی ہے۔ ایک روز میں نے نوٹس کیا کہ آج آئمہ کچھ اہتمام سے تیار ہو رہی ہے۔ اس نے بالوں میں نئے ربن باندھے اور آنکھوں میں کاجل بھی لگایا، جبکہ روز وہ سادگی سے چلی جاتی تھی۔ آج اس کے کپڑے بھی اجلے تھے